رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا کانسیپٹ آف پیراڈائز، جنت کا تصور اسلام میں۔ اصل بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنا ایک ایکسپیرئنس بتانا چاہوں گا۔ میں بہت دن سے ایک سوال کا جواب چاہتا تھا۔ میں دیکھتا تھا، پوری زندگی میں نے دیکھا کہ لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن ان کے بیٹے ہوتے ہیں۔ شاید میں نے کوئی ایکسیپشن نہیں پایا اس معاملے میں اپنے سوا۔ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، لیکن دنیا میں جہاں بھی گیا، جہاں بھی رہا اس لمبی عمر میں، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کا سب سے بڑا کنسرن اس کا بیٹا ہے۔ اس کا میں سمجھ نہیں پاتا تھا ایسا کیوں ہے۔ تو میں نے حال میں ایک آدمی کا آرٹیکل پڑھا ایک انگلش میگزین میں۔ اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس سے بات کلیئر ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے۔ توسیع، ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے۔ تو اس پر میں نے ایک ایڈ یہ کیا میں نے کہ ہر باپ، چاہے وہ ویلدی ہو یا غریب ہو، وہ کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی عام آدمی ہو، سب کے سب سینس آف انفلفلمنٹ میں جیتے ہیں، نہ پانے کے احساس میں، سینس آف انفلفلمنٹ۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ میں نے ایک بار انٹرنیٹ پر نکالا سپر اچیورس کا اینڈ کیسے ہوا۔ تو سعدیہ نے نکالا انٹرنیٹ سے 402 آدمیوں کا کیس، سپر اچیورس دنیا بھر کے، یعنی مختلف کنٹریز کے انکلوڈنگ ڈیولپڈ کنٹریز، 402 سپر اچیورس۔ تو سب کا اینڈ جو ہوا تھا ڈسپیئر میں ہوا تھا۔ وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کو ملا کر میری سمجھ میں بات آئی، ہر آدمی اپنا مائنڈ میں ایک آئیڈیا لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے، ایوری ون از بورن ود اے ہائی آئیڈیل ان ہز مائنڈ، تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے۔ جیسے میں اپنے بارے میں کہوں، بہت ہی ایک ریڈیکولس بات معلوم ہوتی ہے، ریڈیکولس۔ بچپن میں جب میں صرف اردو زبان جانتا تھا، بعد کو میں نے عربی زبان اور انگریزی زبان سیکھی، تو اس زمانے میں ہمارے ہاں ایک کتاب چلتی تھی، اس کو کہتے ہیں الف لیلا، عربین نائٹس، انگلش میں چھپی ہے وہ عربین نائٹس کے نام سے، عربی میں ہے وہ الف لیلۃ و لیلۃ۔ تو اس میں عجیب غریب ایک رومانٹک لائف کا تصور ہے، بہت ہی عجیب غریب رومانٹک لائف۔ تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے بھی کبھی ایسی رومانٹک لائف مل جائے گی، حالانکہ اس میں جو کریکٹر بتایا تھا ان کو بھی نہیں ملی۔ وہ بادشاہوں کی باتیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن ان کو بھی فلفلمنٹ کبھی زندگی میں نہیں ملا۔ لیکن میں نے اپنے مائنڈ میں بنا لیا یہ آئیڈیا۔ تو سارے انسان جیتے ہیں ایک بہت ہی ایک ہائی آئیڈیل کو لے کر کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پائیں، پھر وہ ان کو ملتا نہیں۔
تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ اپنی ساری انرجی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں بیٹے کی طرف کہ جو مجھ کو نہیں ملا وہ بیٹے کو مل جائے. تو اس نے لکھا تھا یہ بات کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا ایکسٹینشن سمجھتا ہے. تو اس پر میں نے یہ ایڈ کیا کہ کیوں بیٹے کو سول کنسرن بنائے رہتے ہیں سب لوگ، سول کنسرن. کیوں کہ جو چیز میں نہ پا سکا وہ میرا بیٹا پالے. یہ کہانی سارے انسانوں کی ہے. سارے انسان اپنے بیٹے کے قبرستان میں دفن ہو رہے ہیں. بیٹے ہی کا ایکسٹینشن ہے فیملی. جس کو بھی دیکھیے وہ فیملی کے گریو یارڈ میں دفن ہو رہا ہے. آج کل جو آپ سنتے ہیں کرپشن کے قصے انڈیا میں، سارے کرپشن کا سورس بیٹے ہیں. اس کو بھی میں نے تحقیق کیا. اب ایک آدمی منسٹر بن گیا، پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا، وہ کوئی بڑے عہدے پہ پہنچ گیا. اب کیا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ آپ تو یہ ہو گئے وہ ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ تو سارے جتنے بھی کرپشن کے جو سبب ہیں صرف یہ بیٹے ہیں. اب اپنے بیٹے کے لیے یہ لوگ پیسے کماتے ہیں غلط طریقے سے، پورے ملک کو دیوالیہ بنا سکتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اسی کا نام ہے، جو آج کل جو کرپشن کے قصے سنتے ہیں آپ، سب کا اصل جو جڑ ہے بیٹا پرستی، وہ بیٹا پرستی ہے. اس میں دیکھیے، اس کو سوچتے ہوئے پھر مجھے ایک بہت ہی ہلا دینے والی حدیث یاد آتی ہے، بہت ہلا دینے والی، کہ آدمی اسی حدیث کو لے کر اگر وہ پڑھے غور سے تو اس کی زندگی بدل جائے. وہ حدیث یہ ہے، ان من اسوأ الناس منزلۃ یوم القیامہ الذی اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ. ان من اسوأ الناس منزلۃ یوم القیامہ الذی اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں سب سے برا انجام اس انسان کا ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دے. بڑی عجیب حدیث ہے. آخرت میں سب سے برا انجام اس انسان کا ہوگا جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کھو دی. اب اس پر میں نے غور کیا، کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے دنیا بنانے کے لیے تو کچھ کرتا نہیں. مثلاً دلی میں 40 سال سے ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے اچھے اسکول میں داخلے کے لیے، بے دریغ پیسہ لٹاتے ہیں. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کا یہ ذہن ہو کہ اول درجے کے اسکول ہم قائم کریں تاکہ ہمارے قوم کے بچوں سے پڑھیں. اپنے بچے کے لیے تو لٹا دیتا ہے اپنا پیسہ. قوم کے بچوں کے لیے ایک اعلیٰ اسکول بنائیں، اس کا جذبہ کسی میں نہیں آتا. اب اس حدیث کو آپ غور کیجیے، کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو پڑوسیوں کے لیے مر مٹے، جو قوم کے لیے مر مٹے. ابھی میرے پاس ایک انٹرویو کے لیے کچھ لوگ آئے تھے میڈیا کے، تو میں نے کہا اس دیش میں صرف ایک ہی آدمی دیش بھکت ہے، کوئی بھی دیش بھکت نہیں. باتیں کرتے ہیں دیش بھکتی کے لوگ. میں نے کہا میں صاف طور پہ کہتا ہوں کہ اس انڈیا میں کوئی دیش بھکت نہیں سوائے میرے. میں اکیلا دیش بھکت ہوئی، کیونکہ ہر آدمی بیٹا پوجن میں لگا ہوا ہے. ہر پالیٹیشین، ہر منسٹر، ہر عہدیدار، ہر افسر بیٹا پوجن میں. کسی بھی طریقے سے پیسہ کما کر کے بیٹے کو دو، بیٹے کی دنیا بنانے کے لیے. اس میں میرے علم کے مطابق کسی کا ایکسیپشن نہیں.
کوئی ڈائریکٹ طور پر کرتا ہے، کوئی انڈائریکٹ طور پر کرتا ہے. یعنی روزانہ آپ دیکھتے ہیں کرپشن کے اتنے قصے کہ پورے پورے ملک کو ان لوگوں نے دیوالیہ بنا دیا ہے. لیکن کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے. بیٹا بیٹی، بیٹا بیٹی، بس. تو یہ حدیث جو ہے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کرنا چاہیے. اب اس پر مزید غور کیجیے. آپ یہ سادہ بات نہیں یاد رکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے. آپ سوچیے کہ انسان اپنے بیٹے کو اپنے ایکسٹینشن سمجھتا ہے. بیٹے کے شکل میں جو ایکسٹینشن اس کا ہے، اس کے لیے تو سب کچھ لٹا رہا ہے. لیکن ایک اور بھی تو معاملہ ہے کہ آخرت میرا ایکسٹینشن ہے. یعنی مرنے کے بعد جو جس دنیا میں میں جاؤں گا، میرا ریئل ایکسٹینشن تو وہی ہے. اس کے لیے کسی کو فکر نہیں. آدمی کا اپنا ایکسٹینشن وہ ہے جو آخرت میں ہوگا. مرنے کے بعد جو دوسری زندگی ملتی ہے آدمی کو، موت کے بعد دوسری زندگی، وہ اس کا ریئل ایکسٹینشن ہے. یہ بیٹا تو امیجنری ایکسٹینشن ہے، خیالی. اب غور کیجیے کہ انسان خود اپنے ریئل ایکسٹینشن کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتا. آپ کہیں بھی چلے جائیے، کسی کے اندر جنت کا شوق نہیں، کسی کے اندر جہنم کا ڈر نہیں، کسی کو اندر اللہ سے محبت نہیں. کچھ دوسری چیزوں میں جیتے ہیں لوگ. قرآن میں دو بہت ہی زبردست الفاظ ہیں. اشد حبا للہ، اور دوسرا ہے لم یخش الا اللہ. یعنی اللہ سے کامل محبت اور اللہ سے کامل ڈر. ساری محبت اللہ کے لیے، سارا خوف اللہ کے لیے. یہ کیوں؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں جنت ہے. اگر اللہ جنت نہ دے تو میں جنت ملنے والا نہیں. یعنی میرا جو ریئل ایکسٹینشن ہے اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ پہ ہے. اس پر غور کیجیے. بہت ہی زیادہ سیریس معاملہ ہے زندگی کا. بیٹے کی شکل میں جو آپ اپنا ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں، وہاں تو خوب اپنی پیسہ، اپنی انرجی لگائے ہوئے ہیں. لیکن آخرت کے شکل میں خود آپ کا اپنا جو ایکسٹینشن ہے، وہاں کی کسی کو فکر نہیں. اگر فکر ہوتی تو اس کا شوق ہوتا، اللہ سے محبت ہوتی، اللہ سے ڈر ہوتا، اس کا چرچہ ہوتا مجلسوں میں. وہ کہیں بھی نہیں ہوتا. میری اتنی لمبی عمر ہوگی، میں نے کہیں بھی، یاد رکھیے، مسجد میں، مدرسے میں کہیں بھی نہیں چرچا سنا اس کا. مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں رام لیلا گراؤنڈ میں ایک مرتبہ ایک جلسہ تھا. ایک مولانا صاحب وہاں آئے ہوئے تھے. ایک بک اسٹال پر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ عالم تھے، ایک مشہور مسلم تنظیم سے وابستہ تھے وہ. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں موت کے بعد کیا ہوگا، آخرت میں ہمارا کیا انجام ہوگا. اس طرح کی بات میں نے کی. مطلب میرا وہ ایکسٹینشن جو آخرت میں ہونے والا ہے، وہاں میں کیا اپنے آپ کو کیسا پاؤں گا. تو میرے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر گئے یہ کہتے ہوئے، آپ یہ سب سوچیے، ہمارا معاملہ تو پکا ہے، ہماری جنت تو پکی ہے. یہ کب چلے گئے؟ ہمارا راستہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے. وہ داڑھی والے تھے، نماز روزے والے تھے. ہو سکتا ابھی بھی وہ زندہ ہوں. ایک مشہور مسلم تنظیم کے عام ممبر تھے وہ. یہ کہہ کے چلے گئے کہ آپ یہ سب سوچیے، ہمارا راستہ سیدھا جنت کا جا رہا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اور انہیں کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہی اپنے بیٹوں کو امریکہ پہنچانے کے لیے اتنے بےتاب تھے کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ پہنچ جاؤ میرا بیٹا.
تو بیٹے کی شکل میں جو اس کا ایکسٹینشن ہے اس کے لیے بہت پریشان ہے. اس کی تعلیم, اس کو امریکہ میں سیٹل کرنا, اس کی اچھی شادی, اس کے لیے اچھا گھر, لیکن خود اپنا ایکسٹینشن جو آخرت میں ہونے والا ہے اس کی کوئی فکر نہیں, کیوں کا کوئی تصور نہیں. اس پر مزید میں نے سوچا تو میری سمجھ میں بات آئی کہ سچی بات ہے, جنت کا کوئی بڑا کانسیپٹ ہے نہیں لوگوں کے مائنڈ میں. ایک بہت ہی مبہم قسم کا ہے, ویک ٹائپ کا ہے, بس نام لیتا جنت کا, کہ ہو گئی تو ہوگی بھی, تو رسول اللہ آئیں گے وہاں ڈنڈے سب کو بھگا دیں گے, چلو جنت میں چلو. جنت کا جو, جنت اور جہنم کا جو صحابہ کرام کے اندر جو ہوتا تھا, جنت اور جہنم کا ایک بہت یعنی اسی میں جیتے تھے, وہ نہیں ہے. ایک بہت ہی یعنی ایک ریڈیوسڈ فارم میں کوئی کانسیپٹ ہے وہ ان کے مائنڈ میں. اگر لوگ, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی کل پرسوں ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے یہاں لوگ بہت ملنے آتے تھے, بھیڑ لگی رہتی تھی, چائے پانی ہوتا تھا, اب کوئی ملنے نہیں آتا. ایک بہت عجیب قصہ یہ سب کا حال ہے, انہیں ایک آدمی کا نہیں. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے, پہلے بھیڑ لگتی تھی ان کے یہاں, اب کوئی آتا نہیں. اصل وجہ کیا ہے, جب سے ملٹی نیشنل والے آئے ہیں انڈیا اکانومی کو انہوں نے بالکل ریولیوشنائز کر دیا, ہر آدمی کے لیے کمانے کا موقع کھول دیا. پہلے جو انڈیا میں اسٹیٹ کنٹرول اکانومی چلتی تھی, اب 50% کم از کم ڈی کنٹرول کر دیا انہوں نے, مکمل تو نہیں. تو پیسے کا دریا بہہ رہا ہے, بڑے بڑے تنخواہ لوگوں کو مل رہی ہیں, سب دوڑ رہے ہیں اسی کی طرف. اب کسی کو فرصت نہیں ہے کہ آپ کو خط لکھے, کسی کو فرصت نہیں ہے کہ آپ کے مجلسوں میں آ کے بیٹھے چائے پانی کرے, بس پیسہ پیسہ پیسہ. تو کیوں پیسے کے دہانے کھل گیا, پیسے کی امپورٹنس معلوم ہو گئی. ہمارے بچپن میں کسی کو شوق نہیں تھا کہ انگریزی پڑھے, کوئی انگریزی کا شوق نہیں تھا. اب دھوم مچا رکھے لوگوں نے, ہر آدمی اپنے بیٹے کو انگریزی پڑھوا رہا ہے. ایک بار تب میں گیا ایک امام صاحب سے ملنے کے لیے ایک مسجد میں, وہ مسجد بھی تھی مدرسہ بھی تھا. وہاں میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کا بیٹا نکلا ایک بیگ لیے ہوئے اور تیزی سے چلا گیا. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہا ہے یہ بچہ, کہ اسکول جا رہا ہے. سب اسکول, اچھے اسکول کی تلاش میں ہیں, سب بچوں کو پڑھوا رہے ہیں انگریزی. ابھی ایک ہندو لیڈر سے میری ملاقات ہوئی, جو ہندی انڈیا کی زبان بنے اور ہندی کا پرچار ہو, ہندی ہر طرف ہو جائے, اس کے وہ وکیل رہے ہیں, پوری زندگی اس میں بتائی انہوں نے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے پوتے کیا پڑھتے ہیں, کیا انگریزی پڑھتے ہیں؟ خود اپنی زندگی بتائی انہیں ہندی کے لیے, ان کے بیٹے پوتے انگریزی پڑھتے ہیں. کیوں؟ سادہ بات نہیں ہے. ہر ایک نے یہ جانا کہ فیوچر تو انگلش میں ہے, ہندی میں کچھ فیوچر نہیں ہے. بڑی بڑی ترقیاں, بڑی بڑی سیلری, بڑے بڑے مکانات, بڑے بڑے کاریں, بڑے بڑے عہدے, سب ان لوگوں کے لیے ہے جو انگلش میں جن کے اندر صلاحیت ہو, قابلیت ہو. تو سب دوڑ رہے ہیں انگریزی تعلیم کے لیے, چاہے مولوی ہو, چاہے مسٹر ہو, ہاں ہندو ہو, مسلمان ہو, سب. وہ لوگ جو کٹر تھے, جو اردو کی باتیں کرتے تھے, مسلمانوں میں اردو کی باتیں کرنے والے, ہندوؤں میں ہندی کی باتیں کرنے والے, سب کے بیٹے پوتے دوڑ رہے ہیں انگریزی تعلیم کی طرف. میں نام بنام ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے مسلمانوں کو جو بس اردو 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 کرتے تھے, لیکن ان کے بیٹے پوتے انگلش پڑھ رہے ہیں. ایسے ہندوؤں کو جانتا ہوں جو ہندی کرتے تھے, ان کے بیٹے پوتے دوڑ رہے ہیں انگلش ایجوکیشن کی طرف. کیوں؟
ان کو پتہ چل گیا کہ انگلش میں ترقیاں ہیں، انگلش میں بڑے بڑے جاب ہیں، انگلش میں بڑے بڑے چیزیں ملیں گی ان کو۔ اس انداز سے آپ نے جنت کو ڈسکور نہیں کیا۔ میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جس نے اس انداز سے جنت کو ڈسکور کیا۔ اور جنت ایک ہے، کچھ حور وغیرہ ہوں گے وہاں، کچھ میوے وغیرہ ہوں گے۔ تو ایک صاحب جو جرمنی میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہاں میری ملاقات ہوئی ایک جرمن لیڈی سے، تو وہ کرسچن تھیں، وہ انہوں نے کہا کہ اب کیا جنت کا ہے؟ ہم کو سب کو یہی ملا ہوا ہے، جن چیزوں کا وعدہ آپ کرتے ہیں جنت میں وہ تو ہم کو یہی ملا ہوا ہے۔ تو جنت ایک بڑی چیز کے طور پر آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کا کنسرن بھی نہیں ہے۔ اپنے ایکسٹینشن کو آپ جنت میں جب دیکھنا چاہیں تب آپ کو جنت کا شوق آئے گا۔ ادھر تو کچھ تصور ہی نہیں ہے، صرف سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا وہی میرا ایکسٹینشن ہے، مجھ کو ترقی نہیں، اس کو تو ہو جائے۔ میں ایک بار ایک بڑے شہر میں گیا ایک صاحب کے یہاں، تو میاں بیوی جو ہے ایک بڑا سا فلیٹ تھا، اکیلے میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی، وہ امریکہ دونوں گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ اکیلے رہتے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوچ کر خوش آتے ہیں کہ ہمارے بیٹے وہاں خوش ہیں، یہ سوچ کر خوش جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے امریکہ میں خوش ہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ تو جنت کا کوئی تصور نہیں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو قرآن کی ایک آیت دینا چاہتا ہوں، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند ذوالجلال کہہ رہا ہے، جس نے سارے یونیورس کو بنایا ہے، جو سورج کو چمکاتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا اس نے بنائی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ نمبر 41، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے، آدمی نہیں جانتا اس کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے ہم نے جنت میں۔ یہ کوئی شہنشاہ کہے کہ تم کو کیا پتا کہ تم کے لیے میں نے کیا فلیٹ بنا رکھا ہے۔ تو شہنشاہوں کا معاملہ نہیں، بلکہ خود خداوند ذوالجلال یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم سوچ پاتے ہو، جو کچھ تم خواہش کر پاتے ہو، ان سب سے بھی بہت زیادہ چیزیں وہاں ہوں گی جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت وہ جگہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر خیال گزرا۔ تو اس پر میں سوچتا رہا کہ آخر کیوں جنت اتنی بڑی قیمتی چیز ہے؟ کیا خاص بات ہے جنت میں کہ اتنی بڑی قیمتی ہے وہ؟ تو 4 چیزیں میری سامنے میں آئیں۔ جنت 4 چیزوں کا مقام ہے، یہ میری سامنے میں آیا۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں آپ خداوندی کائنات کو دیکھیں گے۔ آپ غور کیجیے، کیسا عجیب ہے وہ خدا جس نے اتنی بڑی دنیا بنا ڈالی، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ غور کیجیے، کیسی عجیب ہے یہ دنیا، جس میں خوشبو ہے، جس میں میننگ ہے، جس میں وژڈم ہے، جس میں ہر چیز آئیڈیل پہ کام کر رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ آج تک ہم اس کو ناپ نہیں سکے۔ کوئی مائکروسکوپ نہ دیکھ پایا، نہ کوئی ٹیلیسکوپ اس کو دیکھ پایا۔ تو جس خدا نے ایسی دنیا بنائی، آپ پہ غور کیجیے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ
خدا عدم سے وجود میں لایا چیزوں کو. کیسی عجیب ہوگی وہ ہستی, کیسی عجیب ہوگی. یعنی دنیا تھی نہیں اور دنیا بنائی, پھول تھے نہیں اور پھول بنایا, پانی تھا نہیں پانی بنایا, پہاڑ اور زمین اور درخت اور جتنی بھی چیزیں آپ جانتے ہیں. ایک وقت تھا کہ کچھ نہیں تھا, اور پھر خدا نے ان کو وجود دیا. تو کیسا عجیب قدرت والا خدا ہو. ہم آپ تو ایک ذرے کو وجود نہیں دے. ایک سائنسدان نے لکھا ہے کہ سارے انسان مل کر بھی یونیورس میں ایک پارٹیکل کو نہ تو بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے. ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ بے شمار پارٹیکل ہے, ان کی کوئی گنتی نہیں. لیکن ہم نہ تو ایک پارٹیکل کو کم کر سکتے نہ ایک پارٹیکل کو میں بڑھا سکتے. کتنا عجیب ہے ہیلپ لیسنس ہمارا, اور کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس خدا کو دیکھنا, اس خدا سے ملنا, اس خدا کی صحبت. قرآن میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کیسی عجیب چیز ہے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یعنی جنت والے یعنی خدا ذوالجلال کی صحبت میں ہوں گے, اپنی سچائی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے. ان کی وہاں سیٹ ہوگی, اس سیٹ پر ان کو بیٹھے ہو کے ملے گا, اور وہ سیٹ کہاں ہوگی؟ خداوند ذوالجلال کے مجلس میں ہوگی. آپ غور کیجیے کیسی عجیب. جس خدا نے پلیزر پیدا کیا, پلیزر, میں اکثر سوچتا ہوں کہ پلیزر کیسی عجیب غریب چیز. پلیزر ایک کریشن ہے, پلیزر خوشی ایک کریشن ہے, لذت ایک کریشن ہے, بیوٹی ایک کریشن ہے. تو اس نے پیدا کیا اس کو, وہ کیسی عجیب ہستی ہوگا. اس ہستی کو دیکھنا, اس ہستی کے صحبت میں بیٹھنا, اس سے کنورسیشن, یہ سب کچھ ثابت ہے حدیث سے. جنت کا سپر آئٹم جو ہے, سپر آئٹم, وہ کیا ہوگی؟ خداوند ذوالجلال سے ملاقات. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سے کہ کیا ہم جنت میں اللہ کو دیکھیں گے؟ تو آپ فرمایا کہ ہاں, جس طرح سورج چاند کو تم دیکھتے ہو ویسے ہی دیکھو گے. آپ غور کیجیے کہ اگر جنت میں جا کر بھی آپ خالق کا جنت کو نہ دیکھ سکیں, خالق کائنات کو نہ دیکھ سکیں, اپنے خالق کو نہ دیکھ سکیں, تو وہ جنت کیا ہوگی؟ تو جنت کا جو سپر آئٹم ہے, ایک مرتبہ میں یہاں گیا, ایک بہت بڑے گرو آئے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا آشرم تھا, ایک بہت بڑے گرو آئے تھے. تو مجھے انہوں نے بلایا تھا ملنے کے لیے. تو اتنی بھیڑ تھی کہ ہماری گاڑی گزرنے کی راستہ نہیں تھا, ہر طرف. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا, اسے پوچھے ان سے کہ یہ بھیڑ کیوں لگائے ہوئے یہاں؟ تو جانتے کیا کہا انہوں نے؟ گرو جی کا درشن کے لیے. صرف ایک درشن کو مل جائے تو دیکھ لیں خالی ان کو. سب چاروں طرف. تو ہماری گاڑی مصیبتوں سے گزر کر جہاں ٹھہرے تھے گرو جی وہاں پہنچ پایا. تو ہر طرف جدھر دیکھیے آدمیوں کی بھیڑ, ادھر دیکھیے آدمیوں کی بھیڑ. کوئی ادھر جھانک رہا, کوئی ادھر جھانک رہا, کدھر کدھر گرو جی دیکھنے کو مل جائے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پوچھیں ان سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ وہ گرو جی کے درشن کے لیے. آپ بتائیے کہ گرو جی کا درشن اتنا قیمتی ہے, تو خداوند ذوالجلال کا درشن کتنا قیمتی ہو. گرو جی تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے.
خدا کے مقابلے میں گوری تو کچھ بھی نہیں. تو جنت کا سپر آئٹم ہوگا یہ کہ آپ خدا کو دیکھیں گے. وہ خدا جس نے تخلیق کیا گلیکسیز کو, سولر سسٹم کو, سمندروں کو, پہاڑوں کو, جنگلوں کو, حیوانات کو, انسان کو, ہواؤں کو, جس نے لائف سپورٹ سسٹم قائم کیا, اس کے بعد دنیا میں رہ نہیں سکتے تھے. تو اگر آدمی کو یہ ایک مرتبہ میں نے ایک قصہ شاید یہاں بتایا ہوگا کہ وہ تو دبئی گیا, تو دبئی میں ایک آدمی آیا اس سے ملنے کے لیے, وہ مسلمان تھا وہ, لیکن اس نے کہا کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں, میں جنت میری سمجھ میں نہیں آتی. وہ پیسے والا آدمی تھا, وہ پیسے والا دبئی میں. تو خدا کو مانتا ہوں, جنت کیا سمجھ نہیں آتا تھا اس کو. تو میں نے اس کو آیت سنائی کہ جب فرعون کی بیوی کو فرعون نے جب قتل کا حکم دے دیا, کیونکہ وہ موسیٰ پہ ایمان لائی تھی, اس وقت اسے دعا کی, خدایا مجھے جنت اپنے پڑوس میں گھر دے دے. خدا تو مجھے اپنے پڑوس میں, اپنے نیبرہڈ میں گھر دے دے. تو میں نے کہا کہ جنت خدا کا نیبرہڈ ہے. اچانک ان کے سامنے آ گیا, ان کا کہ اب میں مان گیا کہ خدا کا نیبرہڈ میں رہنا تو اس سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں. خدا کے نیبرہڈ میں رہنا, خدا کے پڑوس میں رہنا, اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے. فوراً مان گئے وہ. تو یہاں دیکھیے جنت کا جو سپر آئٹم ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. ایک ایک چیز کو سوچیے, ایک ایک چیز کو, کہ یہ گلاس ہے, کیسے پتھر شیشہ بن گیا, کیسے گیسیں لکوڈ پانی میں تبدیل ہو گئی, کیسے ہوا, کس نے کیا؟ ایسے بلین ٹریلین آئٹم. تو آپ کو ایک عجیب غریب احساس ہوگا, وہ کون ہستی ہے جسے بنایا ہے سب چیز. ابھی تو آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتے, کیا خوبصورت بیٹا میرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کفر سے بدتر ہے کہ بیٹے کی خوبصورتی آپ کو دکھائی دے اور خالق خدا کی خوبصورتی نہ دکھائی دے. بلا شبہ وہ لوگ کفر سے زیادہ برا کام کر رہے ہیں جو اپنے بیٹے کی خوبصورتی پر خوب مگن ہوتے. یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون خدا ہوگا جس نے ایسا خوبصورت بیٹا پیدا کر دیا. یہ کفر سے بدتر ہے. لیکن سب اسی میں جی رہے. جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں, جتنی مائیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں, وہ ماں آج تک نہیں دکھے میں نے ماں یہ سوچے کہ وہ خدا کیسا عجیب خدا ہوگا جس نے ایسا خوبصورت بیٹا بنا دیا. تو آپ لوگ نہ خدا کو جانتے نہ جنت جانتے, اس لیے یہ حال ان کا ہے. اگر آپ خدا کو دریافت کر لیں, اور یہ دریافت کر لیں کہ جنت کا سپر آئٹم خدا کا دیدار ہوگا, تو آپ سرتاپا جنت کے مشتاق بن جائیں. پھر دوسری چیز دیکھیے جنت میں جو ملے گی, فرشتوں کی صحبت. کیسے عجیب ہیں فرشتے, جو سرتاپا نور ہیں, جو سرتاپا پازیٹیوٹی ہیں, ان کو کوئی نگیٹو آئٹم ان کے اندر نہیں. ساری دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ فرشتے چلا رہے ہیں. وہ حدیث بتا ہے کہ زمین میں اتنی, یہ اس کو کہتے ہیں بالشت, اتنی جگہ بھی کہیں نہیں ہے جہاں کہ ایک فرشتہ موجود نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ وعدوں جب ہوتا ہو, اپنی پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے. لیکن یہ تمثیل کی زبان ہے. کیا مطلب نہیں کہ سب فرشتہ
جتنے فرشتے ہیں زمین کو بھرے ہوئے ہیں سجدے سے. نہیں, وہ متحرک ہیں, وہ فعال ہیں, وہ ایکٹیو ہیں, زمین کو چلا رہے ہیں. میں بول رہا ہوں تو ابھی فرشتے کی مدد سے بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں تو ابھی فرشتے کی مدد سن رہے ہیں. ایک سائنٹسٹ کا میں نے پڑھا کہ وہ کام کر رہا تھا اپنی لیبارٹری میں, اس کی بچی آ گئی, اس بچی سے باتیں کرنے لگا. وہ منکر خدا تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا. اچانک اس کے آیا دماغ میں کہ کیسے میں بولتا ہوں, کیسے یہ بچی سن رہی. یعنی بولنے کا جو پورا نظام ہے, کیسے کتنی ساری چیزیں عمل میں آتی ہیں, تب اسپیچ اس کا نام ہوتا ہے. اور پھر سننے کا جو کان کا معاملہ ہے, اتنا زبردست نظام ہے کان کا, کو سنتا ہے آدمی. تو بولنے کا جو سسٹم انسان کے اندر ہے وہ سوچنے لگا, وہ سننے کا جو سسٹم انسان کے اندر ہے وہ سوچنے لگا. وہ تو اچانک اسے لکھا ہے اپنی لائف میں کہ اچانک میں نے سوچنا بند کر دیا, کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ میں خدا کے قریب پہنچ رہا ہوں. سوچنا میں نے بند کر دیا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میں خدا کے قریب پہنچ گیا ہوں. کیونکہ خدا, اگر خدا نہ ہو تو کون بنایا ایسا؟ خدا نہ ہو تو کون ایسا انسان کو اس صفت دے کہ وہ بولے اور وہ سوچے, وہ سنے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہے. ہمارے آپ میں اندر کوئی طاقت نہیں ہے. سارے نظام فرشتے چلا رہے ہیں. وہ بارشیں برساتے ہیں, وہ سولر سسٹم کو پرفیکٹ طریقے سے جاری رکھتے ہیں. سارے گلیکسیز کا نظام وہی چلا رہے ہیں. آکسیجن کی سپلائی انہیں کے ذریعے سے ہوتی ہے. کھیتوں میں غلہ اگتا ہے تو اس کے لیے وہاں متحرک ہے فرشتے. سارا نظام معلوم فرشتے چلا رہے ہیں. اپنے آپ نہیں چل رہا ہے, خود ہی خود نہیں چل رہا ہے وہ. یہ ان فرشتوں کے سے ملنا, ان سے باتیں کرنا, ان کی صحبت میں رہنا, جو نور سے بنائے گئے ہیں, کیسا عجیب تجربہ ہوگا وہ, غور کیجیے. جن فرشتوں کے ذریعے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پھول جیسی چیز اگتی ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, اس میں شہد ہوتی ہے, درختوں سے آکسیجن نکلتا ہے. یہ بے شمار بلین ٹریلین چیزیں. تو وہ فرشتے جو یہ سب نظام چلا رہے ہیں, کیسا عجیب ہوگا. کیسا عجیب ہوگا ان کو دیکھنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کا تجربے میں شیئر کرنا. تو جنت کا دوسرا آئٹم ہوگا فرشتوں کی صحبت, فرشتوں سے ملاقات, فرشتوں کے ساتھ زندگی گزارنا. جنت کا جو تیسرا آئٹم ہوگا وہ سارے, یعنی ساری تاریخ جو انسان, جو ساری یعنی ہسٹری ہے مین کائنڈ کی, آدم سے لے کر اب تک کی, اللہ ان میں سے چنے گا. بائبل میں ہے, حضرت مسیح نے کہا کہ اشرار چھاٹ دیے جائیں گے, برے لوگ چھاٹ دیے جائیں گے. تو پوری ہیومن ہسٹری سے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ جنتی ان کے اندر کردار ہے, جنتی سوچ ہے, وہ جنتی ان کے اندر بیہیویئر ہے, جنتی پرسنالٹی ہے. ایسے انڈیویجولس چنے جائیں گے. آپ غور کیجیے کہ پوری ہیومن ہسٹری سے الگ الگ جو ایسے پھول تھے, جو انسان بس پھول کی دنیا میں رہے, جنگل میں پھول بن کر رہے. یہ تو ایک جنگل ہے, دنیا جنگل ہے جہاں کانٹے ہیں. اس جنگل میں پھول بن کر رہے, خوشبو بن کر رہے. ان کو اللہ تعالیٰ چنیں گے, چن چن کو اکٹھا کیا جائے گا.
قرآن میں ہے اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک لفظ میں یہی چنے ہوئے پھول، یہ چنے ہوئے انسان، سلیکٹڈ پرسنالٹیز. آپ غور کیجیے کیسا عجیب ہوگا ان لوگوں کے ساتھ رہنا. ذوق ایک شاعر تھے دلی کے، انہوں نے شعر کہا تھا کہ اے ذوق کسی ہمدم میں دیری نہ کر، اے ذوق کسی ہمدم میں دیری نہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو ایک ہمدم میں دیری نہ سے ملنا ان کو ایسا لگتا تھا. جب پوری تاریخ بشری کے سارے اچھے لوگ اکٹھا کیے جائیں، سارے وہ لوگ جن کے اندر پازیٹیو تھنکنگ تھی، جو انسان سے محبت کرنے والے تھے، جو اللہ کی یاد میں جینے والے تھے، جو دنیا میں نافع بن کر رہے، گیور بن کر رہے، جنہوں نے دنیا کو دیا، جنہوں نے دنیا سے نفرت نہیں کی، جنہوں نے دنیا میں اعتراف کیا، لوگوں کو اکنالج کیا، جو سطحی قسم کی سرگرمی میں مشغول نہیں ہوئے، جن کے اندر ہائی تھنکنگ تھی، ہائی کریکٹر، ہائی تھنکنگ، یہ سب تھی جن کے اندر، جو اعلیٰ ہیومن ویلیوز پر جنہوں نے زندگی گزاری، وہ سب اکٹھا کیے جائیں گے چن چن کر کے، کیونکہ بکھرے ہوئے ہیں وہ. ایسا کوئی سماج کبھی نہیں بنا، ایسا کبھی سوسائٹی کبھی نہیں بنی، لیکن انڈیویجول لیول پر ایسے جگہ ایسے لوگ بکھرے ہوئے تھے پوری تاریخ میں. ان سب کو خدا چن لے گا، پھر ان کو اکٹھا کرے گا جنت میں. آپ غور کیجیے کیسے عجیب لوگ ہوئے، ایسے جو پھولوں کے ساتھ رہنا. آپ غور کیجیے پھولوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہو تو کیسا عجیب رہنا ہوگا وہ. ایک ہے کانٹوں کے ساتھ، اب ہم کانٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم جنگل میں رہتے ہیں، لیکن جب سارے پھول چن لیے جائے اور صرف پھولوں کی ایک دنیا ہو، وہاں رہنا کیسا اچھا لگے گا. تو پھول جیسے انسانوں کو چن کر کے اللہ تعالیٰ اکٹھے کر دیں گے جنت میں. کیسا عجیب ہوگا ان کے ساتھ رہنا. اسی کو کہا گیا کہ اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں 4 لفظ ہیں، لیکن 4 لفظ کے ایک میں کہوں گا پھول جیسے انسان. پھر چوتھا آئٹم جو جنت کا ہے وہ ہے فلفلمنٹ. دیکھیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، صرف ہم سینس آف پلیزر لے کے پیدا ہوتے ہیں. ایک عجیب غریب چیز ہے سینس آف پلیزر. آپ غور کیجیے کسی پتھر کے اندر سینس آف پلیزر نہیں، کسی ہاتھی کے اندر نہیں، کسی شیر کے اندر نہیں، کسی چڑیا کے اندر نہیں، کسی مچھلی کے اندر نہیں، سمندر کے اندر نہیں، پہاڑ کے اندر نہیں، کسی ستارے کو نہیں معلوم سینس آف پلیزر. کس چیز سے محظوظ ہونا، کس چیز میں لذت لینا، یہ صرف انسان کی صفت ہے، سینس آف پلیزر. لیکن ہمیں ہر شخص جانتا ہے اس دنیا میں ہم اپنے سینس آف پلیزر کو تسکین نہیں دے پاتے، یعنی فلفلمنٹ سے محروم رہتے ہوئے مر جاتے ہیں. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سینس آف پلیزر ضرور دیا ہے، لیکن اس کی تکمیل کے سامان نہیں. یعنی ایک پرفیکشنسٹ انسان امپرفیکٹ ورلڈ میں جیتا ہے. قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد پتھروں کے لیے کوئی کبد نہیں ہے، حیوانات کے لیے کوئی کبد نہیں ہے، کبد تو انسان کے لیے ہے. یہ ہماری سینسیٹیوٹی ہے جو اس کو کبد بنا دیتی ہے. کبد کا مطلب ہے یعنی ہارڈ شپ، مشکلات، پرابلم. تو ہم ہر انسان پیدائشی طور پر آئیڈیلسٹ ہے، پرفیکشنسٹ ہے، سینس آف پلیزر اس کے اندر بھرا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے فلفلمنٹ، لیکن وہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ دنیا میں چیزیں جو ہے لمیٹڈ طور پر ہیں. پھر ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم بوڑھے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے،
بیمار ہوتے ہیں, آخر میں مر جاتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک صاحب ٹیلی فون آیا سارے قریب کا, انہوں نے کہا کہ میری عمر اب 80 سال زیادہ ہو چکی ہے, میرے سارے آرگن جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں, سارے آرگن. اب کسی چیز میں لذت نہیں, کسی چیز میں خوشی نہیں. اب پڑا رہتا ہوں بستر پر, موت کا انتظار کرتے رہتا ہوں. تو میرے لیے دعا کیجیے. تو ہر انسان کا ہی حال ہے. یعنی آدمی پیدا ہوتا ہے اور فلفلمنٹ کی تلاش میں, کہ اس کے سینس آف پلیزر جو ہے اس میں تسکین ملے اس کو, لیکن مر جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کو فلفلمنٹ ملا ہو. تو کیسی عجیب خاتمہ یہ ہے, یہ کیسا عجیب خاتمہ ہے. تو جنت اس کا جواب ہے. یہ سارے جو ہمارے سینسز ہیں, سارے جو ہماری خواہشیں ہیں, ہمارے ساتھ جو ڈیزائر ہیں, وہ اپنی اعلیٰ شکل میں ان کو فلفلمنٹ ملے گا جہاں, وہ ہے جنت. ہر قسم کا وہاں, یعنی ہر قسم کا یعنی کمفرٹ, ہر قسم کی لگژری, ہر قسم کھانے پینے کا سامان, جو بھی انسان کو کی ڈیزائر ہیں. دیکھیں دو آیتیں ہیں, اس پر غور کیجیے آپ. دنیا کے بارے میں ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, یہ دنیا کے بارے میں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. آخرت بارے میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یعنی دنیا میں بقدر ضرورت, جنت میں بقدر اشتہا. کیسی عجیب بات ہے, کیسی عجیب بات ہے. دنیا میں ہمارے لیے یہی مقدر ہے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو سکیں. اشتہا نہیں پوری ہو سکتی, ڈیزائر نہیں پوری ہو سکتی, وہ امپاسبل ہے. کوئی بھی خواہش جو آپ کے اندر ہو اس کی تکمیل پاسبل نہیں ہے دنیا میں. تو دنیا کے بارے میں فرمایا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. آخرت بارے میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یعنی دنیا میں ہم نے تمہاری ضرورت کی تمام چیز دے دی. آکسیجن چاہیے تو آکسیجن دے دیا, پانی چاہیے تو پانی دے دیا, فوڈ چاہیے تو فوڈ دے دیا. لیکن جو پلیزر ہے, جو خوشی ہے, وہ تو صرف جنت میں ملے گی. آپ غور کیجیے, جو انلمیٹڈ طور پر آپ کو یعنی آپ کو جتنی آپ کی خواہشیں پورے ہونے ہو سکے, تو کتنا عجیب ہوگا وہ جگہ. انلمیٹڈ طور پر کتنا عجیب ہوگی وہ جگہ. تو جنت کا ایک چوتھا آئٹم ہے کہ وہاں آپ کی جتنے خواہشیں ہیں, جتنی تمنائیں ہیں, جتنے آپ کے اعلیٰ جذبات ہیں, ان سب کو تسکین کا سامان ملے وہاں. ابھی میں گیا تھا ترکی میں جس ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا تھا انہوں نے, وہ باسفورس کے کنارے تھا. باسفورس جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں آبنا ہے, یعنی دو سمندروں کو ملانے والی پٹی. ایک مرمرا سمندر اور دوسری طرف وہ بلیک سمندر, بلیک سی اور مرمرا سی, اس کو ملاتی ہے وہ. وہاں پر ہمارا ہم کو جو سویٹ دیا تھا انہوں نے, اس سویٹ کا جو پچھلا حصہ تھا وہ سارا پورا شیشہ لگا ہوا, اور اس کے سامنے سارا دکھائی دیتا تھا باسفورس. بہت ہی بیوٹیفل منظر تھا, بہت ہی بیوٹیفل منظر تھا. آپ کو یعنی سمندر کا ماحول, چڑیاں اڑ رہی ہیں اوپر وہ ہیں کلاؤڈ ہے, سورج چمک رہا ہے, یعنی ایک ایک چیز جو ہے, درختوں کی ہریالی ہے. تو ایک عجیب اس میں بیٹھا رہتا تھا. تو 4 دن ایسا گزرا, یعنی اس بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا. لیکن پھر اکتاہٹ آ گئی, بورڈم آ گیا, کیونکہ کچھ اور چاہیے. یاد رکھیے انسان جو ہے عجیب و غریب مخلوق ہے. کسی چیز سے پلیزر لینے کے لیے آپ کچھ اور چیزیں چاہیے. وہ چیزیں نہ ملی ہوئی ہوں تو آپ پلیزر نہیں لے سکتے.
ہر پلیجر یاد رکھیے ادھورا ہے جب تک اس کے دوسرے آئٹم آپ کو حاصل نہ ہو. یہ بہت عجیب چیز ہے انسان. کسی ایک چیز میں آپ کو پوری خوشی نہیں مل سکتی, اس کے ساتھ اور بہت سا چیزیں درکار ہوتی ہیں, سب مل کر کے تب آپ خوش ہوتے ہیں. پلس یہ بھی کہ آپ کو تھکان نہ آئے, آپ کو بیماری نہ ہو, آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ یہ سب جمع نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. تو باسفورس کے کنارے وہ کا جو منظر تھا بہت ہی مجھے اچھا لگتا تھا, لیکن چند دن کے بعد میں بور ہونے لگا ہوا, کیونکہ اور سب چیز جو درکار تھی وہ موجود نہیں تھی وہاں پر, نہ کسی کے لیے کبھی موجود ہوتی ہیں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں ساری ہی چیزیں موجود ہوں گی, سارے اسباب خوشی کے, سارے اسباب مسرت کے, سارے اسباب فلفلمنٹ کے, سارے اسباب سکون کے. یعنی جتنے بھی آپ کے سینسز ہیں ان سب کو تسکین کا اعلیٰ ترین سامان موجود ہوگا وہاں. تو یہ چوتھا آئٹم ہوگا. ان سب کے مجموعے کو لے کر سوچیے آپ کیسی عجیب چیز ہوگی جنت. تو قرآن میں ہے کہ لمس لہٰذا فلیعمل العاملون, لمس لہٰذا فلیعمل العاملون, یہ ہے وہ چیز جس کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں. لمس لہٰذا فلیعمل العاملون, یہ ہے وہ چیز جس کے لیے عمل کرنے والے عمل کریں. یعنی اگر میں لفظ بدل کہوں کہ یہ ہے وہ چیز جہاں تو اپنا ایکسٹینشن تلاش کرو. کیسی عجیب چیز ہے. یہ ہے مقام جہاں تم اپنا ایکسٹینشن تلاش کرو. تم سمجھے ہوئے بچوں کو اپنے ایکسٹینشن, وہ تو کچھ بھی نہیں. تمہارا جو اصل ایکسٹینشن ہے وہ ہے جنت, وہاں تلاش کرو, وہاں تمہیں سیٹ ملے. تو چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جنت کیا چیز ہے, لوگوں کو جنت کا کی ڈسکوری نہیں ہوئی, جنت کا ادراک نہیں ہوا, جنت کو نہیں ریئلائز نہیں کیا, جنت کو ویژولائز نہیں کر سکے, اس لیے جنت میں اپنا ایکسٹینشن بھی وہ نہیں ڈھونڈتے. وہ جنت میں اپنی سیٹ بھی وہ تلاش نہیں کر رہے ہیں. کیسی عجیب معلومی ہے. اب آپ دوبارہ اس حدیث کو یاد کیجیے, ان من اسوأ الناس منزلۃ یوم القیامہ الذی اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ. سب سے زیادہ گھاٹے والا, سب سے بڑا جو انسان, سب سے حسرت والا انسان وہ ہوگا آخرت میں جس کو یہ دنیا ملی مگر اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا, دوسرے کے لیے اپنا گنوا دیا اپنے وقت کو. اپنی جنت میں اپنی سیٹ لینے کی کچھ نہیں کیا اس نے, دوسرے کو اسی دنیا کی سیٹ مل جائے اس کے لیے ساری محنت کرتا رہا. وہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, یا بہت سے بہت اپنے قوم کے لیے. تو دوسروں کو دنیا میں ایک سیٹ مل جائے اس کے لیے تو بھرپور لگا رہا وہ, اور خود مجھ کو جنت میں سیٹ ملے جو اٹرنل جگہ ہو, جس میں کبھی بھی اینڈ نہیں آئے گا. دنیا میں کوئی چیز اٹرنل نہیں, کوئی چیز پرماننٹ نہیں. جنت میں ہر چیز پرماننٹ ہے. وہاں نہ بیماری ہوگی, نہ ایکسیڈنٹ ہوگا. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ موت لائی جائے گی ایک جانور کی شکل میں, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. آج سے تم کو موت نہیں آئے گی. دیکھیے تمثیل کی زبان ہے. یہ موت کے وجود ہی کو بٹا دیا جائے گا. اب سے زندگی ہے,
ایسے ایک حدیث ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جنت والوں کے سامنے ظاہر ہو گئے. تو اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو کر کہیں گے کہ اے اہل جنت، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. آپ ظاہر غور کیجیے کہ جو قادر مطلق، جو مالک کل ہے، وہ یہ کہہ دے تو کیسی عجیب. کیونکہ ہم تو اتنی سی چیز بھی ہمارے قبضے میں نہیں. کوئی خدا دے تو ملے گی، نہیں تو ہی ملے گی. تو اگر خدا یہ اعلان کر دے کہ اے جنت والو، آج سے میں نے تم کو یہ ایشورنس دے دیا کہ میں تم سے کبھی غصہ نہیں ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب تم جنت میں رہو، کبھی بھی تم کو میری ناراضگی کا کوئی مسئلہ تمہارے لیے نہیں پیدا ہونے والا. تو کیسی عجیب اٹرنل خوشی ملے گی، یاد رکھیے، کیسی عجیب اٹرنل خوشی. جب میں اس حدیث کو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں کہ اے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں، تو کیسا عجیب اشورنس ہو گئی، کیسا عجیب اشورنس ہو گئی. تو یہ ہے وہ جنت جس کے لیے فرمایا کہ لمس لہٰذا فلیعمل العاملون، کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے دوڑنے والے دوڑے، کام کرنے والے کام کریں، محنت کرنے والے محنت کریں، تلاش کرنے والے تلاش کریں. لمس لہٰذا فلیعمل العاملون. لیکن لوگوں کو جنت کا تصور ہی نہیں کچھ ہے، جنت کا کوئی ان کے مائنڈ میں کوئی بڑا آئیڈیا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جنت کا شوق بھی ان کے اندر نہیں آتا. تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھیے. قرآن میں جنت کو اس طرح بتا دیا گیا کہ جیسے بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھنے لگے آپ. جنت کے نقشے قرآن میں بار بار بتائے گئے. صرف قرآن کو پڑھنا ہی کافی ہے کہ جنت کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو جائے. لیکن قرآن کو پڑھتا کون ہے؟ قرآن کو لوگ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. بلا سمجھے مجھے تلاوت. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحیح سچائی کی توفیق دے، ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ہے مسٹر عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بہت سے ایسے انسانوں کو پیدا کیا ہے جو اپنی بے شعوری کی وجہ سے جہنم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور اپنی نجات کی فکر بالکل نہیں کرتے. انسانیت کا ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر ہے جو آخرت کو نہ مانتے ہوئے یا آخرت سے غافل ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ چند افراد کے سلیکشن کی وجہ سے اتنے بہت سے افرادوں کو پیدا کیا ہے جو غفلت کی زندگی گزار کر جہنم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، یہ سوچ جو ہے، معاف کیجیے گا، یہ شیطانی سوچ ہے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے اندر شکر خداوندی پیدا نہ ہو. یعنی آپ کو خود اللہ تعالیٰ جو دیا ہے اس پر جو شکر پیدا ہونا چاہیے، شیطان چاہتا ہے کو کھٹا دے. وہ تو فوکس اس نے کہاں ڈال دیا؟ دوسروں کے اوپر. ایک صاحب میرے پاس آئے، یہی سوال یہ انہوں نے کیا. وہ خود بہت اچھے عہدے پر تھے، شاندار کار میں بیٹھ کر میرے پاس آئے تھے، یہی سوال کیا انہوں نے.
تو میں نے کہا کہ جو سوچ آپ کی آخرت کے بارے میں ہے وہی دنیا کے بارے میں ہے کیا؟ کیا آپ اس درد میں گھل رہے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہے جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں، بے شمار لوگ پیدل چلتے ہیں، بے شمار لوگ معمولی کپڑے پہنتے ہیں، آپ کو یہ سب کچھ بہت اعلیٰ حاصل ہے؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ یہاں تو آپ کو موقع ملا تو آپ لوٹ لیا موقع کو آپ نے، اور خوب اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں یہ سب باتیں سوچتے ہیں۔ یاد رکھیے ہر وہ سوچ جو آپ کے اندر اللہ کے شکر کو گھٹائے وہ شیطانی سوچ ہے۔ آپ فوکس اس پر کیجیے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ کو سچائی ملے، آپ جنت والے عمل کر کے جنت میں داخلے کو مستحق ٹھہریں۔ یہ سوچیے، اس پر فوکس کیجیے۔ جہاں تک دوسروں کا معاملہ ہے اس کے لیے ہے دعوت دعوت دعوت، اپنے ملے ہوئے پر شکر اور دوسروں کے بارے میں دعوت، بس اس پر فوکس کیجیے۔ باقی ہر سوچ کو شیطانی سوچ سمجھیے۔ مولانا اگلا سوال بھی کراچی پاکستان سے ہے، مس سائرہ لطیف کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیا موت کے بعد انسان جنت یا جہنم میں فوراً داخل ہو جاتا ہے یا اسے قیامت کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہوگا؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے یہ سب بھی میرے نزدیک شیطانی سوچ ہے۔ یعنی کیوں لوگ ڈرفٹ کر کے ایسی باتیں سوچ لگتے ہیں جس سے نہ ان کا ایمان بڑھے نہ ان کا یقین بڑھے۔ اس سارا فوکس اپنے اوپر کیوں نہیں دیتے؟ اکثر باتیں لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے مراد آباد سے، آگے کہتے کیا ہیں کہ میں مراد آباد سے آپ سے صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں، وہ یہ کہ دو آدمی ہیں جن کو کہ جنت کا نہیں فیصلہ ہوا، جنت کا فیصلہ ہوا، ان میں سے ایک آدمی پیدا ہوا 10,000 سال پہلے، ایک آدمی پیدا ہوا آج۔ تو کہا کہ وہ آدمی 10,000 سال سے جہنم میں جل رہا ہے، ایک آدمی کا آج سے شروع ہوگا، تو ایک ہی عمل کے لیے ایک کو زیادہ کیوں ایک کو کم کیوں؟ میں نے کہا استغفر اللہ، اسی کے لیے آپ مراد آباد سے دلی آئے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں سب ساتھیوں کو کہ کبھی بھی اس سوچ میں مت پڑیے۔ پہلے سوچ لیجیے کہ اس میں کیا میرے ایمان کا فائدہ ہے، کیا اس سے میرا شکر بڑھتا ہے، کیا اس سے میرا تعلق باللہ بڑھتا ہے، کیا اس سے میری عبادت میں خشوع بڑھتا ہے، یہ سب سوچیے۔ تو جس سوچ میں یہ باتیں مل رہی ہوں اس کو سمجھیے کہ وہ اچھی سوچ ہے۔ وہ لوگ شیطانی سوچ سمجھ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیجیے۔ ایسی ہر سوچ کو میں بالکل شیطانی سوچ سمجھتا ہوں۔ اکثر لوگ اسے پھنسے رہتے ہیں، اکثر لوگ۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے بارے میں شکر، دوسرے کے بارے میں دعوت، یہ فارمولا پکڑے۔ اپنے بارے میں شکر، دوسرے کے بارے میں دعوت، بس۔ اور ہر دوسری چیز سوچ جو ہے وہ شیطانی سوچ ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، شاہ نواز ظفر صاحب کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے آئی ہیو ریڈ یور بک اسلام دور جدید کا خالق which is one of your amazing books. It is true that scientific development started after advent of Islam. Due to scientific way of thinking, people started realizing the reality of nature, and in this way the concept of shirk started reducing. And today we see the people of developed countries which are very scientific and practical and are hardly connected with any shirk. But today India is one of those few countries where shirk still exists in the form of idol worshipping. What is the reason that shirk like this still exists in India in spite of remarkable scientific development? Can you please explain this in brief? دیکھیے انڈیا کا شرک کوئی زندہ شرک نہیں ہے، وہ تو ایک سپرسٹیشن کے درجے کا ہے۔ اس کا کوئی بھی سوسائٹی پر کوئی بھی افیکٹ نہیں ہے، نہ اچھا نہ برا۔ کچھ لوگ سپرسٹیشس عقیدے کی بنا پر کچھ بتوں کو پوج لیتے ہیں
کہ اس سے ہمیں برکت ملے گی. قدیم زمانے کا شرک جو تھا وہ ایک زندہ شرک تھا, وہ پورا کلچر بنا ہوا تھا, اسی سے لوگوں کی زندگیوں میں کے فیصلے کیے جاتے تھے, حکومت تک اس اثر تھا. اس شرک کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جو شرک ہے وہ تو ڈیڈ شرک ہے, ڈیڈ. آپ جائیے کسی بھی کیا گھر جائیے جس کے گھر میں بت رکھے ہوتے ہیں, آپ ایک دن رہیے ان کے یہاں, دیکھیے وہ بت جو ہے 1 منٹ کے لیے کبھی جا کر کے ایسے کر لیں گے, اس کے ساتھ ان کے زندگی میں کوئی اس کا دخل نہیں. وہ تو ڈیڈ شرک ہے. وہ پہلے جو شرک تھا وہ الائیو شرک تھا, اس سے ریکارڈ بنا ہوا تھا. آج کا شرک ڈیڈ شرک کا ریکارڈ کیا بنے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا اس کو. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ریشنل تھنکنگ کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے ریشنل تھنکنگ جو ہے ایموشنل تھنکنگ کا الٹا ہے. ایموشنل تھنکنگ یا بائس تھنکنگ, جذباتی سوچ, اس کا الٹے کا نام ریشنل تھنکنگ ہے. دیکھیے ہوتا ہی کیا ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ آپ کی کنڈیشننگ ہوتی ہے, کچھ آبسیشن آپ کے ہوتے ہیں, کچھ بچپن سے آپ کے مائنڈ میں کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں چھائی ہوئی رہتی ہیں, اس کو لے کر سوچنا. ایک ہے ان سب سے الگ ہو کر صرف فیکٹس کی بنیاد پر سوچنا, صرف فیکٹس. وہ سارے تعصبات, سارے جذبات کو الگ کر کے صرف فیکٹس سے بنیاد پر سوچنا, وہ ریشنل تھنکنگ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی ایک کتاب, آپ کے ایک مخالف تھے, ان کو میں نے ایک کتاب دی اور اس کا آپ کا نام ہٹا دیا اس میں سے بغیر نام کے. اس کو پڑھا, انہوں نے بڑی اچھی کتاب ہے, بہت اچھی کتاب, بہت تعریف کرنے لگے اس کتاب کی. تو پھر میں نے کہا کہ اسی کی کتاب ہے جس کا آپ اتنے مخالف بنے ہوئے ہیں. تو کہا لا حول ولا قوت, اس کی کتاب یہ ہے متعصبانہ سوچ. آپ ایک تعصب بٹھا رکھا ہے کسی کے خلاف, اس تعصب کے تحت سمجھتے ہیں کہ جو بات وہ کہے گا وہ تو غلطی ہوگی. اور یہ کہ آپ حقائق کی بنیاد دیکھیں, فیکٹس کی بنیاد پر دیکھیں. تو فیکٹس کی بنیاد پر دیکھ کر رائے بنانا یہ ریشنل تھنکنگ ہے. اور جو آپ کے جو آبسیشنس ہیں, جو آپ کے تعصبات ہیں, جو آپ کے جذبات ہیں, اس کے تحت سوچنا وہ ایموشنل تھنکنگ ہے. تو ریشنل تھنکنگ کا الٹا ایموشنل تھنکنگ ہے. آج کل زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 99% لوگ ریشنل تھنکنگ سے خالی ہیں. جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ انڈیا میں سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ سائنٹیفک ٹیمپر ہے. آج بھی وہ چیز موجود ہے, آج بھی سائنٹیفک ٹیمپر نہیں. سائنٹیفک ٹیمپر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل یہ دیکھنا کہ حقیقت واقعہ کیا ہے. اور اس کے لیے ایک حدیث بہت ہی عمدہ ہے. ایک حدیث ہے کہ اس میں دعا کے طور پر ہے وہ کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے. اے اللہ مجھ کو حق کی شکل میں دکھا, باطل کو باطل کی شکل میں دکھاؤ, اور چیزوں کو ویسے دکھا جیسا کہ وہ ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو آپ جذبات چھائے ہوئے ہوں, تعصبات میں آپ جیتے ہوں, کچھ چیزوں میں کنڈیشن ہو گئے ہوں آپ, تو وہ اس وقت آپ کو حق بھی الٹا دکھائی دیتا, سچائی بھی الٹی دکھائی دیتی ہے. تو پہلا کام ہے اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنا, اپنے آپ کو جذبات سے خالی کرنا, اپنے آپ کو تعصبات سے خالی کرنا. جیسے کہ پیاز ہوتی ہے, انین, پیاز میں آپ جاتے ہیں لیئر ہوتے ہیں, تو لیئر کو آپ نکالتے جائیں تو اندر ایک کور ملے گا, ایک باکس. تو ہر آدمی کے دماغ کا حال یہی ہے. تو اوپر لیئر چڑھا ہوا ہے تعصبات کا, جذبات کا, خواہشات کا, آبسیشن کا. اس کو ہٹائیے. آخر میں جو چیز رہے گی وہی ریزن ہوگا. اس ریزن کو لے کر سوچنا, اسی کا نام ریشنل تھنکنگ.
مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے مس سامیہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جہنم سے لوگ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد نکالے جائیں گے، جبکہ ایسی کوئی بات قرآن سے ثابت نہیں ہے. ایسی صورت میں حدیث میں بیان کردہ مسئلے کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ دینی مسائل قرآن و حدیث دونوں میں بیان ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ حدیث ہے ایسی میں مانتا ہوں، لیکن میں اس حدیث کو سمجھتا ہوں کسی تعویل کرنا چاہیے. میں اس کو لفظی طور پر صحیح نہیں مانتا. یہ کوئی خدا کی اسکیم ہی کے خلاف بات نظر آتی ہے. یہ خدا کی جو اسکیم ہے جو اسی کے خلاف معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس کی توجہ کرنا چاہیے، کوئی تعویل کرنا چاہیے اس کی. تو لفظاً جو لوگ لیتے ہیں اس کو، میں اس کو درست نہیں مانتا. لفظاً آپ وہی بات لیجیے جو قرآن میں ہے. مولانا دلی سے اگلا سوال ہے مسٹر ایس ایچ حسین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر بہت ایمفسس کرتے ہیں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے میں نیا لفظ استعمال کرتا ہوں، ورنہ یہ وہی چیزیں کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ ہی کا نیا نام ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. کوئی انوکھی چیز نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو ساری چیزیں بطور پوٹینشیل رکھی ہیں. جتنے بھی آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں سب بطور پوٹینشیل ہیں. ان کو انفولڈ کرنا ہے، ان کو ایکچوئل بنانا ہے. تو ہمارے ذہن میں جو صلاحیتیں ہیں وہ سب پوٹینشیل کے روپ میں ہیں. جب ہم اپنے اندر اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، جب رائٹ انداز میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم اپنے پوٹینشیل کو انفولڈ کرتے ہیں. یہ ہے تزکیہ. کیونکہ لوگوں کو تزکیہ کو سمجھتے ہیں کہ جو صوفی لوگ مراقبہ کرتے تھے اس کا نام تزکیہ ہے. وہ بالکل میں تزکیہ نہیں سمجھتا اس کو. وہ ایک خود ساختہ چیز ہے. تزکیہ نام ہی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا، اسی کا نام تزکیہ ہے. وہ سب جو مراقبہ وغیرہ ہے وہ ایک الگ ہی ایک چیز ہے، اس کا کوئی تعلق تزکیہ سے نہیں. تزکیہ تمام تر تدبر، تعقل، توسم اس پر بیس کرتا ہے. اس پر میں نے بہت لکھا ہے، آپ پڑھ لیجیے. میری کتاب حال میں چھپی ہے، بہت ضخیم کتاب، کتاب معرفت، اس کو آپ پڑھ لیجیے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک ذکر کرا ہے اپنا ایک انٹریکشن، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پیسے والے شخص سے ملاقات ہوئی. وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں اتنی ٹینشن میں ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں. اس کا سبب انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے کاروبار میں لگایا اور اس نے ان کے سارے پیسے ڈبو دیے. اور جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ ان سے لڑنے لگا. اس پر ان کو بہت زیادہ شوق لگا. مولانا صاحب ایسی حالت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا؟ اس آدمی کو میرے پاس لائیے، یہی مشورہ ہے. کس دوسرے کا ہے پوچھ رہا دوسرا آدمی، میں کیا مشورہ دوں؟ اگر آپ کو ہمدردی ہے تو اس کو ڈھونڈ کر میرے پاس لائیے، پھر انشاءاللہ میں اس کو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بالکل یعنی وہ صحیح ہو جائے گا. اس آدمی کو لائیے. میں کسی اور کو مشورہ، کسی اور مسئلہ کسی اور کا ہے مشورہ کسی اور کو دوں، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں. میرے پاس لائیے اس آدمی کو آپ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے محمد آصف ریاض صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ پلیز لیٹ us know something about reincarnation, that is آواگمن. اس پر میں بہت تفصیل سے کہہ چکا ہوں. اس کو آپ کتاب میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، سی ڈی میں بھی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے. آواگمن کو میں بالکل ایک وہ سمجھتا ہوں، ایک فلسفہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ عقل سے ہے، ایک خود ساختہ فلسفے سے ہے. آپ تفصیل جاننا چاہیں تو میں اس پر بہت تفصیل سے یہی میں نے بات کی ہے، وہ دیکھ لیجیے آپ. اور کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ دیکھ لیجیے آپ. خلاصہ یہی کہ میں اس کو بے حقیقت سمجھتا ہوں، بے حقیقت، سواب مفروضے کا کچھ بھی نہیں.
ایک فلسفیانہ مفروضہ ہے اس کے ساتھ، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. مولانا اگلا سوال مس سعدیہ خان کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے A Christian missionary, when questioned on the apparent irrationality of the concept of Trinity, said that man tries to understand God with his limited intellectual capabilities and man-made parameters. He said God was beyond this. Please comment on this. یہ تو کوئی سر نہ پڑے جواب کا، کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ تو وہی ہے کہ ہماری لڑکی ہیں ڈاکٹر فریدہ پڑھتی تھی دلی یونیورسٹی میں، تو کرسچن پروفیسر ایک تھے، اس سے انہوں نے پوچھا کہ سر یہ ٹرینٹی کا کیا مطلب ہے، کہ وہی ایک ہستی تین بھی ہے اور ایک بھی ہے، کیونکہ 3 in 1 1 in 3 کا کانسیپٹ ہے ان کا. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ اف یو آسک آئی ڈونٹ نو، یو ڈونٹ آسک آئی نو. یہ تو اپنی کمزوری کو بتا رہے ہیں. میں ایک بار تو لندن گیا، وہاں پر ٹھہرا کئی دن، تو ایک کرسچن مجھ سے ملا. اس نے کہا کہ سارے کرسچن جو ہیں، میں نے اپنے تجربہ بتایا، اس نے جیتے ہیں کنفیوژن میں، کیونکہ ان کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہی تین بھی ہے وہی ایک بھی ہے. کہ کیسا خدا ہے جو سمجھ میں نہ آئے. ٹرینٹی کا مطلب یہ نہیں کہ تین خدا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے کہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے، 3 in 1 1 in 3. تو اس کرسچن نے کہا، جو پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کہ میں نے پایا کہ بیشتر کرسچن کنفیوژن میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. مطلب کیسا مذہب ہے وہ جو سمجھ میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے، تو مذہب ہی کیا ہوا؟ وہ تو خود ساختہ فلسفہ ہوا. اصل میں یہ فلسفہ ہے. میں ایک میرے پاس ایک فادر آئے، مجھ سے میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں ٹرینٹی، تو ٹرینٹی تو یہ چرچ نے بنایا، بائبل میں نہیں کہیں ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ٹرینٹی کا عقیدہ یہ چرچ کا بنایا ہوا ہے، بائبل نہیں ہے. تو میرے پاس بائبل تھی انگلش کی، میں نے کہا نکالیے اس میں کہاں ہے. آپ یقین کیجیے کہ تقریباً 1 گھنٹے پر وہ لوگ پڑھتے رہے وہ، اور پھر وہ چلے گئے، اور قرآن کی کوئی آیت نہ بتا سکے وہ کہ کہاں ٹرینٹی کا عقیدہ ہے. تو جو ٹرینٹی خود ان کی اپنی نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے، اس کو کیسے بنا لیا انہوں نے؟ سوال تو یہ ہے. میں پہلا یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ جس چیز کو آپ کہتے ہیں ٹرینٹی، وہ آپ کی کتاب میں تو ہونا چاہیے نا. کہاں آپ کی کتاب میں ہے؟ تو کوئی بھی مجھے بتائے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ٹرینٹی کانسیپٹ کہاں ہے ہی نہیں وہ. بلکہ ان کے جو 3 عقیدے ہیں، تینوں نہیں ہیں. یہ تو کئی بار میں نے ان کی بات کی ان کے فادر سے، وہ بتا نہیں سکے. یہ چرچ آج کل جو کرسچینٹی وہ چرچ پر بیس کرتی ہے، ان کی کتاب مقدس پر بیس نہیں کرتی. مولانا اگلے سوال کو لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو کشمیر سے آیا ہے ابھی، اور عرفان احمد صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا آج کے بیان سے جنت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اللہ آپ کو اور ہم سب کو جنت میں جگہ دے اور آپ کا سایہ ہمارے اوپر سالوں سال قائم رکھے. اگلا سوال مولانا دلی سے ہے مسٹر سیف الرحمان صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے میڈیٹیشن از ون آف دا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان اسپرچوالٹی، از اٹ نیسسری ان اسلام؟ نہیں، بالکل نہیں. میڈیٹیشن اسلام میں ہے ہی نہیں. میڈیٹیشن اسلام میں نہیں ہے، صوفیوں نے لیا ہے دوسرے مذہب سے. یہ مزاحات جو کہتے ہیں، مزاحات. کسی بھی صحابی کو آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ میڈیٹیشن کرتا تھا، کسی بھی صحابی کو. تو کہاں سے نکال لیا آپ؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی نے کبھی بھی اس کو پریکٹس کی. یہ بلا شبہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بات کو لوگوں نے دوسرے مذہبوں سے لے لیا، صوفیہ نے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مولانا اگلا سوال ارشد جمال صاحب کا ہے دلی سے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک قرآن کی آیت کی وضاحت کریں. وہ آیت اس طرح ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. پھر آپ پڑھ لیا ہماری تفسیر تذکیر القرآن، اسے پڑھ لیا، اس میں اس کی وضاحت مل جائے گی آپ کو.
مولانا اگلا سوال اختر حسین صاحب کا ہے رودرپور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ بریلوی و دیوبندی سے سمبندھت جو بات سامنے آتی ہے کہ بریلوی لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوبندی لوگ پروفٹ سے محبت نہیں کرتے, وہ بس انہیں ایک انسان مانتے ہیں, تو جو پروفٹ سے محبت نہیں کرتے وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ نماز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابلیس نے بھی تو کافی نمازیں پڑھی ہیں, آخر صحیح کون ہے؟ دیکھیے ہم یہاں پر بریلوی دیوبندی کے جھگڑے کے لیے آتے, یہاں پر دعوت کی باتیں ہوتی ہیں. بریلوی دیوبندی کے جھگڑے کے لیے آپ وہاں جائیے, وہ لوگوں کے یہاں جائے, وہ ان سے تحقیق کیجیے. ہمیں اسے کوئی دلچسپی نہیں, ہم اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے کہ اس پر وقت ضائع کریں. آپ کو دلچسپی ہو تو جائے, وہ لوگ بتائیں گے آپ کو, اس سے حل کیجیے مسئلہ, بل ہمیں کوئی دلچسپی سے نہیں. مولانا سہارنپور سے سوال ہے توصیف قاسمی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی سے آپ کی مراد کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. کہاں میں ترقی کی بات کہاں کہی؟ میں تو ترقی کی بات کہی نہیں, یہ تو خود ساختہ سوال ہے, انہوں نے کر دیا. کیا صاحب میں نے لوگ ترقی کی بات کہی ہے؟ میں جنت کی بات کہی ہے. وہ تو دوسرے لوگ کرتے ہوں کہ ان سے پوچھیے آپ. میں تو مسلمانوں کی ترقی کی بات نہیں کرتا. یہ بات میں نے کہی وہ تو یہی کہ اللہ سے محبت, اللہ سے خوف, جنت کا شوق, قرآن کی پیروی کا جذبہ, اس پر آپ سوال کیجیے. مسلمانوں کی ترقی کی بات ہم کرتے ہی نہیں کبھی. مجھے تو یاد نہیں کہ میں یہ سب باتیں کرتا ہوں. مولانا اگلا سوال کرناٹکا سے ہے محمد خلیل صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب آپ کے مشن سے صرف انٹلیکچوئل طبقہ کو ہی فائدہ مل رہا ہے, لیکن جو انٹلیکچوئل نہیں ہیں ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب کو مل رہا ہے, آپ نہ سمجھتے ہیں تو آپ خود جا کر کے ان کو کوشش کیجیے. یہ سب بیکار کے سوالات ہیں. بیٹھے بیٹھے ایک سوال کر دیا, بیٹھے بیٹھے ایک سوال کر دیا. یہ کیسے آپ کو پتا کیا سروے کیا ہے کوئی آپ نے؟ کہاں سروے کیا آپ لوگ؟ سروے کو بتائیے مجھے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سب کو فائدہ مل رہا, سب کو. جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں, مہاراشٹر میں ایک شخص جو اردو بالکل نہیں جانتے تھے, وہ لیکن اردو سمجھتے تھے. تو ایک آدمی نے ان کو الرسالہ کے ایک صفحہ پڑھ کر سنایا, ایک دو صفحہ جتنا بھی سنایا ہو, تو اس کو اچھا لگا. اس کے بعد اردو سیکھنا شروع کر دیا اس نے. اب وہ خوب اچھی طرح اردو سمجھتے ہیں, اب بھی یہاں آئے بھی تھے وہ, اور الرسالہ پڑھتے ہیں. یہ سب فرضی سوالات ہیں. آپ کوئی سروے کر کے بتائیے کہ کہاں ایسا ہے. یہ سب فرضی سوالات ہیں. یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ انہوں نے خود گھر میں سوچ لیا کہ ایسا ہو رہا ہے, خود سوچ لیا. مولانا رڑکی سے ساجد انور صاحب کا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا دل کی سختی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ سختی کے لیے قرآن میں لفظ آیا قساوت کا. قساوت کا مطلب ہوتا ہے انسینسٹیو ہونا. دیکھیے سارا معاملہ جو ہے حساسیت کا ہے, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سینسٹیوٹی. جتنا آپ سینسٹیو ہوں گے اتنا ہی اچھے برے کا آپ کو احساس ہوگا. تو اس کا تعلق بھی سوچ سے ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا جنت کے بارے میں, لوگ سینسیٹیو نہیں ہیں کیونکہ سوچتے نہیں ہیں. میں تو کسی کو نہیں پایا کہ جنت کے بارے میں سینسیٹیو ہو. سینسیٹیو کسی اور چیزوں کے بارے میں ہے وہ. تو کیوں قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں, اسلامی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے؟ اتنی دیر سے ہم یہاں کر رہے ہیں, دیکھا تھوڑے سے لوگ آتے ہیں. ابھی آپ اسی جگہ ایک بتا, ایک فلم ایکٹر آ گیا تھا تو سڑکیں بھر گئی تھی, کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. اتنا ذوق لوگوں کو بگڑا ہوا ہے کہ لوگوں کو شوق ہی نہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کی باتیں سنیں. تھرڈ کلاس کی بات سننے کا شوق, بالکل تھرڈ کلاس کی باتیں جہاں کو ہوتی ہیں وہاں خوب بھیڑ لگتی ہے. یہاں پر ہم سچائی کی بات کرتے ہیں تو بھیڑ نہیں لگتی. تو اسی چیز سے قساوت پیدا ہوتی ہے.
لیکن جب آپ سوچیں نہیں، جب آپ اسٹڈی نہ کریں، جب وہ لوگ صحبت میں نہ بیٹھیں جو سچائی کی باتیں کرتے ہیں، تو دھیرے 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 سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی. بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھے، اپنے ذہن کو مشغول رکھے ان باتوں میں، مطالعے کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، اچھے لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے، تو بچا رہے گا وہ اس سے، بے حسی سے، دل کے سخت ہونے سے. مولانا اگلا سوال دوحہ قطر سے ہے، مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جو سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں وہ میرے روح کا حصہ نہیں بنتی، جمود جیسی حالت ہو جاتی ہے، یعنی مجھے اس سے وہ خوشی اور ذہنی سکون نہیں ملتا جو ایک نئی چیز دریافت ہونے پر ملتا ہے. مولانا یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا؟ دعا کیجیے بس، اور کیا، دعا کیجیے. یہ دعا والی چیز ہے.